ایک شعر پڑھنے کی آپ اجازت دے دیں تو میں پڑھ دوں اور جی 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 ماشاءاللہ جی جی اتنی بڑی شخصیت تک اتنی آسانی سے پہنچ جائیں گے. دیکھیں بھائی ماشاءاللہ دیکھیں حضرات ایک شعر پڑھتا ہوں. ہمارے کمراوا سے چل کر ماسٹر رضوان صاحب آئے ہیں اور ان کا میرے اوپر بے انتہا احسان ہے, کرم ہے اور ان کا بہت تعاون رہا جو میں یہاں تک آیا. ماسٹر رضوان صاحب دائیں جانب بیٹھے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج تک ضرور آئیں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری باتوں کو وہ نہ کاٹیں. وہ قتل بھی کر دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال, افسوس کہ آج اس نے میری بات کاٹ دی. تو میں چاہوں گا کہ ماسٹر رضوان صاحب ضرور تشریف لائے اور ہمارے جو ماجد دیوبندی صاحب کے ہاتھوں میں ان کو اجازت دوں کہ جنہوں نے مجھے پڑھا لکھا کر یہاں تک میرے روانہ کیا. ایک شعر پڑھتا ہوں اور ماجد دیوبندی تک پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب تک. دیکھیں حضرات کہ عقیدت ناز کرتی ہے, محبت ناز کرتی ہے. اب ماحول بنا ہے جو الطاف ضیاء صاحب کو دیے تھے وہی اس بچے کے بھی جھولی میں ڈال دیں تاکہ میں بھی بہادروں کی دھرتی بہار میں لے جا کر دکھا سکوں. شعر دیکھیں حضرات اور ایک بات بتا دوں, زمین کا فرق ہوتا ہے. کچھ زمینیں ایسی ہیں جو ببول پیدا کرتی ہے, کچھ زمینیں زعفران پیدا کرتی ہے. بہار میں سیتا مڑھی وہ سرزمین ہے جو بھگوان پیدا کرتی ہے. سیتا وہیں جنم لیتی ہے, اسی سرزمین سے میں تعلق مجھے یاد ہے. عقیدت ناز کرتی ہے, محبت ناز کرتی ہے. میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے. میرا مسکن ہے پھلوریا مگر پٹنہ میں رہتا ہوں, خدا کا شکر کرتا ہوں سکونت ناز کرتی ہے. ارے میں ہوں معذور پیروں سے تھکن پھر بھی نہیں ہوتی, میں اتنی تیز چلتا ہوں مسافت ناز کرتی ہے. میں ہوں معذور پیروں سے. اور صدر موصوف کی طرف سے یہ شعر کہ صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے, صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے, مگر ارشاد احمد پر صدارت ناز کرتی ہے. مگر ارشاد احمد پر صدارت ناز کرتی ہے. بہت بہت شکریہ, عنایت کرم نوازش پتہ نہیں کیا کیا کہ آپ نے میری آبرو بچا لی. آئیے میرے دوستوں, تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب اس شخصیت کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. میں نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی قیمتی شعر سے ہم سامعین کو نوازیں. دوستو, الطاف ضیاء صاحب کو کنوینر مشاعرہ لیاقت حسین صاحب مومنٹو دیں گے اور ڈاکٹر نواز دیوبندی, ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب. اچھا یہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب وارث پٹھان صاحب کو یہ مومنٹو دیں گے. کھڑے ہو جائیں کنوینر مشاعرہ. جی جی آپ دے دیں. نہیں واہ میں اپنے گھر میں بچوں کو فوٹو دکھا دوں گا کہ باہر بھی ہماری عزت ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ زندہ. الطاف ضیاء صاحب شکریہ. آئیے آپ جی جی معزز خواتین و حضرات, صدر اعلی وقار محترم ارشاد صاحب. ارشاد صاحب ہماری پرانی روایتوں کے امین ہیں. ہماری علی گڑھ یونیورسٹی کے وہ اولڈ بوائز میں سے ہیں کہ جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم لوگ لکھنا اور پڑھنا سیکھتے ہیں. کیا بات ہے. حضرات گرامی, مرحوم حاجی رفیع صاحب, حاجی رفیع خان صاحب, جن کا خواب ایک اسکول تھا, ایک کالج تھا, اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ان کے اولادوں نے, شوکت بھائی نے, اکرم بھائی نے, تمام لوگوں نے. میں دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مرحوم قبلہ رفیع صاحب اور صدر اعلی وقار اور میرے کرم فرما وارث پٹھان صاحب کی نظر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم علم میں شہرت میں بڑے کتنے ہوں لیکن
ہم علم شہرت میں بڑے کتنے ہوں لیکن ہم اپنے بزرگوں سے بڑے ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑا بنا دیا وہ بڑا رہے گا. ارشاد صاحب مجھے فخر ہے کہ آج میں آپ کی صدارت میں کچھ اشعار پیش کروں گا. اجازت مجھے دے تو میں اپنا سفر شروع کروں. یہ بچے بیچ میں ذرا سا ان سے کہہ دیجئے ٹھیک سے بیٹھ جائیں. کچھ بچے ادھر کپڑے اچھال رہے تھے تو میری ان سے گزارش ہے یہ مشاعرہ ہماری تہذیبی روایت ہے. آپ جیسے چاہیں سنیں. بہت اچھا مشاعرہ ہوا اور اللہ خوش رکھے اسد کو. انہوں نے بڑی محنت کی. سب لوگوں کو مبارکباد. میں آپ سے اجازت ہے. اسد صاحب ہمارے ارشاد صاحب کی صدارت اور فخر قوم وارث پٹھان صاحب کی محبتوں میں بلند آواز میں تالیاں بجا کر مجھے بتائیے کہ مجھے کیا بات ہے. عطا کیجئے ڈاکٹر صاحب. ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے. اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے. کیا استادانہ انداز ہے بھئی ڈاکٹر صاحب. بہت ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے. اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے. حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے. زندہ باد زندہ باد. لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے. بہت اچھا مشاعرہ سنا آپ نے اور بہت اچھا آخر تک. ہم لوگ تعداد والے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ کردار والے لوگ ہیں. ہم نے پہلی جنگ عظیم میں فتح پائی 313. ادھر ہزاروں تھے. 72 نے فتح پائی. اسلام کو نئی تاریخ عطا کی. تو تعداد سے کچھ نہیں ہوتا. جو لوگ جا چکے ہیں وہ اچھا ہوا چلے گئے. جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو موجود رہے بس میری گزارش ہے کہ 5-7 منٹ وہ میری طرف توجہ دے دیں تو ایک آدھ اچھا شعر سنا. جی عطا کیجئے. ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے. اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے. موڈ بن رہا ہے میرا. جی حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے. واہ واہ. وارث بھائی میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں. قائد ملت اسد بھائی کے والد صاحب کی زندگی سے میں سالار ملت کی زندگی سے نعتیہ مشاعرے میں جاتا ہوں. لگاتار 15 سال میں کیا اور میری کتاب کا اجرا سالار ملت نے اپنے ہاتھوں سے کیا. تو یہ بات میں نے اس لیے کہ میں شروع سے آپ سے جڑا ہوں اور آپ سے اس لیے جڑا ہوں کہ آپ حق سے جڑے ہیں اور حق سے اس لیے جڑے ہیں کہ حقی کو زندہ رہنا ہے. باطل کو انشاءاللہ تعالی ختم ہو جانا ہے. بے شک حق ہے. میرا موڈ بنائے. جی جی ملاحظہ فرمائے دوستو بڑی محنت کی آپ. جی جی. میری ویسے تو میں کچھ بھی نہیں. طالب بچوں بات نہ کرو یا چلے جاؤ. بچوں ان کو ہٹائیے یہاں سے. بات آرام سے. دیکھیں میری زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو یہ ہے کہ جو بزرگوں نے اسلاف نے کچھ عطا کیا ہے وہ آپ تک پہنچا. تو یہ میرا حق ہے. اکرم بھائی نے بتایا 40 سال پہلے میں یہاں سرائے میر کے ایک مشاعرے میں آیا تھا. مجھے 40 سال مشاعرے پڑھتے ہوئے ہو گئے. 40 سیکنڈ کا بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. اللہ نے 40 سال عطا کر دیا. پوری دنیا میں آپ سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی 55 اسلامی ملک ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ 55 اسلامی ملک نہیں ہے. وہ 55 سلامی ملک ہے. امریکہ کو سلام کرتا ہے. ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے. ہر ایک سمت سے ہم ہو کے
در بدر آئے کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے گھر آیا داد دیجئے گا اچھا شعر سنایا جی ہر ایک سم سے ہم ہوں گے در بدر آئے کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے جی یہ بستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں بستیاں ملاحظہ فرمائیں ہر ایک سم سے ہم ہوں گے در بدر آئے کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے یہ بستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں نہ جانے کیسے بلندی سے ہم اتر آئے بہت اچھے بھائی بات یہ بستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے ملاحظہ فرمائیں یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے اب اس سے بڑھ کے یہاں امتحان کیا ہوگا اب اس سے بڑھ کے یہاں امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے کوچہ قاتل سے گزر آئے اب اس سے بڑھ کے یہاں امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے نریندر مودی جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کرم 25 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم میں یہ شعر انہی کی نظر کرتا ہوں اگر وہ ہندوستان میں ہوں کیا بات ہے یہ اچھا ہے جی اب اس سے بڑھ کے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی دعائیں چاہتا ہوں اپنے بڑوں کی تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے ارے ڈاکٹر صاحب کا قیمتی شعر پڑھ دیا بھائی زندہ باد بہت دنوں تک یاد رکھا جانے والا شعر تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے وارث بھائی جب آپ باپ کی بات کریں تو آپ بی جے پی کہہ جائیں جی اور پوری بابری مسجد کی قاتل صرف کانگریس ہے مورتی رکھوائی کانگریس نے تالا لگوایا کانگریس نے تالا کھلوایا کانگریس نے شیلانیاس کرایا کانگریس نے اور شہید کرائی کانگریس نے اور ہم ایجنٹ ہیں لیکن حق بولنے والا تو ہے نا میں بھی ہوں آپ بھی تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے شورا کی توجہ چاہتا ہوں اس ملت کی بدقسمتی دیکھیں یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی ملت یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے یہاں کسی ساتھ دینے کو تیار نہیں صدر بنا دو چیئرمین بنا دو یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے پیش کرتا ہوں میرے نوجوانوں ساتھ لے جائیے گنہگار کا ایک شعر 4 مصرے پیش کرتا ہوں ابھی 6 دسمبر گزری بات نہیں میں تو نہیں سے زیادہ اللہ آپ کی دعا قبول کر لے میں ایسا ہو جاؤں جیسا ہونا چاہیے 6 دسمبر گزرا لوگ کہتے ہیں آپ 6 دسمبر روکتے رہتے ہیں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مسجد بنوا دیجئے ہم 6 دسمبر کا رونا بند کر دیں مسجد کے بعد نہیں آپ کے تشخص اور آپ کے آئیڈنٹیٹی کی بات جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی اب میرا ساتھ دیجئے جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی سازشیں لاکھوں ہوں یہاں مسجدیں ختم ہو نہیں
सकती। حق ہے حقیقت پہ مبنی شعر بھائی زندہ باد. اچھا لگا تو ذرا بتا دیجئے گا مجھے. جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی. سازشیں لاکھ ہو یہاں ماجد مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی. دیکھیں جیسے اسد بھائی سچ بولتے ہیں، میں نے بھی 40 سال میں ایک شعر جھوٹ نہیں کہا، ایک لفظ جھوٹ نہیں بولا. 9 کتابیں ہیں آپ کی دعا سے ملی. میرٹھ یونیورسٹی میں مجھ پر پی ایچ ڈی ہوئی وارث صاحب، اور لاہور دوسرے ملک میں مجھ پر ایم فل. میری 9 کتابیں ہیں. ایک میری کتاب بھی ہے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. حالانکہ میں کچھ نہیں ہوں، ذرہ برابر، لیکن اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے. 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں سچ بولوں. ہمارے ملک کا ایک وہ شخص وزیر اعظم بنا جس نے انگریزوں سے مخبری کی تھی، تحریری طور پر معافی مانگی تھی. جا کر دیکھے گا اس کا معافی نامہ موجود ہے. کیا بات ہے. ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں. ذرا دل لگا دیجئے تو نئی غزل سناؤں. ہر طرف مون بن کے بیٹھے، سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں. ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں، سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں. جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے آج فرعون بن کے بیٹھے ہیں. واہ بھائی الطاف، واہ بھائی واہ. ڈاکٹر صاحب زندہ باد زندہ باد. ہر طرف مون بن کے بیٹھے. مولانا ہنس رہے ہیں، آپ ہم بات کر رہا ہوں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ملت بہت سخت امتحان سے گزر رہی ہے. ہر طرف مون بن کے بیٹھے، سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں. جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے آج فرعون بن کے بیٹھے. یہ مجمع ہے، اس میں علماء ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، دیندار لوگ ہیں، یہ نورانی لوگ ہیں. وارث بھائی ایک گویہ ہے، اس کا نام ہے سونو نگم. گویہ ہے، گانے گاتا ہے اور کچھ اوقات نہیں ہے. اس نے یہ کہا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس کو مشکل ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. حالانکہ اس شیطان کا جو گھر ہے اس سے 3 کلومیٹر دور تک کوئی مسجد نہیں. ماحول کی ادبی احتشام صاحب کی سرزمین پر ایک بات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ میں نے سونو نگم کو ایک لفظ بھی برا نہیں کہا. میں نے اپنے دامن میں جھانک کر دیکھا. ملاحظہ فرمائیں، عطا کیجئے. اپنا دامن بھی گوتے رہتے ہیں، ہر قدم ہم تو روتے رہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، اپنا دامن بھی گوتے. یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں. اپنا دامن بھی گوتے رہتے ہیں، ہر قدم ہم تو روتے رہتے ہیں. جاگتا ہے کوئی اذان سن کر اور ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں. واہ بھائی واہ. ڈاکٹر صاحب زندہ باد زندہ باد. ذرا مردوں کی طرح تالی بجا دے. واہ کیا بات ہے بھائی. اپنا دامن بھی گوتے رہتے ہیں، ہر گھڑی ہم تو روتے رہتے ہیں. جاگتا ہے کوئی اذان سن کر اور ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں. آپ نے میرا موڈ بنا دیا. میں ایک غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، اجازت ہے آپ؟ جی. اکرم بھائی نے پرانی غزل کی فرمائش کی، موقع ملا اور وقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ غزل پڑھی. جی. جب جہاں میں صاحب کردار ہو جائیں گے آپ. واہ. دل لگائیے میرا، انہیں جانے دیجئے تو جانے. حالانکہ اب گھر جا کے کیا کر لیں گے، دروازے بند. جی سوئی ہوئی شیرنی کو جگانا اچھی بات نہیں.
اچھا آپ نے اپنے آپ کو شیر نہیں کہا؟ بھائی مبارک جنس بدل دیا آپ نے، اللہ سلامت رکھے۔ جب جہاں میں صاحب کردار ہو جائیں گے آپ، کیا بات ہے، اہل باطل کے لیے تلوار ہو جائیں گے آپ۔ جب جہاں میں صاحب کردار ہو جائیں گے آپ، اہل باطل کے لیے تلوار ہو جائیں گے آپ، اہل باطل کے لیے تلوار ہو جائیں گے آپ۔ شوکت بھائی، اکرم بھائی، آپ کو اس کی بھی مبارکباد کہ آپ نے مردانہ مشاعرہ کیا، ایک بھی شاعرہ کو نہیں بنایا۔ بے شک حق ہے، الحمدللہ الحمدللہ ماحول کے اتحاد میں کوئی شاعرہ نہیں آئی، اللہ کرے کوئی آئے بھی، اس لئے کہ شاعرہ آئے گی پھر وہ لوگوں کو متاثر کرے گی کہ لوگوں کے ایمان خراب ہونا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہونا۔ اہل باطل کے لیے تلوار ہو جائیں گے آپ، سارے عالم پر بہاروں کی طرح چھا جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، سارے عالم پر بہاروں کی طرح چھا جائیں گے، جب بھی گہری نیند سے بیدار ہو جائیں گے، جب بھی گہری نیند سے بیدار ہو جائیں گے آپ، اہل باطل کے لیے تلوار ہو جائیں گے آپ۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ یہاں کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں، میں ان کا نام نہیں جانتا لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کا پہلا وزیر اعلیٰ ہے جس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے، ہر وقت گنجا رہتا ہے۔ پتہ نہیں میں نام نہیں جانتا، آپ لوگ جانتے ہوں۔ حسرتوں کا قتل کر کے خوشبوؤں کو لوٹ کر، ملاحظہ فرمائیں، حسرتوں کا قتل کر کے خوشبوؤں کو لوٹ کر، کیا خبر تھی قافلہ سالار ہو جائیں گے، کیا بات ہے بھائی بابا، کیا خبر تھی قافلہ سالار ہو جائیں گے آپ، اہل باطل کے لیے تلوار ہو جائیں گے آپ۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ جی جی، بڑی محبت آپ کی، یہ سکوت ہی غزل کا سکوت ہے۔ پیش کرتا ہوں، ظلم کرنے سے جو ظالم کو نہ روکا آپ نے، سماعت، ظلم کرنے سے جو ظالم کو نہ روکا آپ نے، میری بربادی کے ذمہ دار ہو جائیں گے آپ، میری بربادی کے ذمہ دار ہو جائیں گے آپ، اہل باطل کے لیے تلوار ہو جائیں گے آپ۔ اس سلسلے کا آخری شعر، موت بھی تم پر کرے گی فخر جب ہے دوستو، بارش بھائی آپ، موت بھی تم پر کرے گی فخر جب ہے دوستو، حق پہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ، حق پہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ، اہل باطل کے لیے تلوار ہو جائیں گے آپ۔ یہ میں نے تازہ شعر پڑھے جو میں نے ابھی نہیں سنے تھے، کیونکہ روز ہم ای ٹی وی پر آتے ہیں، روز اسلام پر آتے ہیں، روز فیس بک پر۔ مبارک ہو آپ کو لیاقت بھائی، میرے بچوں نے فون کیا کہ یہ فیس بک پر لائیو ہو رہا تھا مشاعرہ، تو مجھے اور خوشی ہوگی کہ میں کسی شاعرہ کے پاس نہیں بیٹھا، اس لئے کہ شاعرہ آتی تو پاس بیٹھتا، لیکن ماشاءاللہ پوری دنیا نے مشاعرہ کیا۔ اب موڈ بنائیے، غزل سن لیں۔ امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، بتائیے گا آپ کیسے سنانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، امن
لگانے والے گلیوں گلیوں آگ لگانے والے امن کا جو پیغام سنانے والے. انشاءاللہ 5 میں سے 4 صوبوں میں انشاءاللہ بی جے پی ہار رہی ہے. تہجد کا وقت ہے, آمین کہتے ہیں. آمین. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا, ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا, یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں, یہ موسم تو آنے جانے والے, یہ موسم تو آنے جانے والے. آدھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں ہم خواجہ پیا کہتے ہیں. خواجہ صاحب کے ایک سفر میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان کی دولت قبول کی. میرے دوستو اندازہ تو لگائیے, جب خواجہ صاحب کی عظمتوں کا یہ حال ہے تو خواجہ صاحب جس کی اولاد میں سے ہیں اور جس کی اولاد میں سے ہیں وہ داماد رسول ہے, تو رسول کی عظمت کا کیا حال ہے, آپ اندازہ لگائیے. اللہ اکبر, کیا موڈ بنا دیا. جس کے صدقے میں کائنات بنی ہم اسی کا ذکر نہیں کرتے. ملاحظہ فرمائیں, امن کا جو پیغام سنانے والے جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر. ملاحظہ فرمائیں, جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر, وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں, وہ خود جو کی. میری داد یہی ہے کہ آپ محبت سے سنتے ہیں, میری داد یہی ہے, سلام کرتا ہوں. جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر, وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں. بہت اچھا شعر سنا آپ نے, ایک اور اچھا شعر نظر کرنا. تم لے جاؤ خنجر اور تلوار, تم ملاحظہ فرمائیں, تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار, ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں, ہم مقتل میں سر لے جانے. تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار, ہم مقتل میں سر لے جانے والے. بڑی اللہ سلامت رکھے حق بات کرنے والوں کو, حق بات سننے والوں کو, حق بات کی محفل سجانے والوں کو. ایک سوال ماحول میں کر کے جا رہا ہے آپ کا چھوٹا بھائی, آپ کا غلام, سب سے زیادہ گنہگار, جتنے لوگ یہاں ہیں سب سے زیادہ گنہگار ہوئے, لیکن میرے آقا نے مجھے سلام ہو, ہمارا لاکھ ہو سلام ہو پر, میرے آقا نے مجھے سوال کرنے کا حوصلہ دیا ہے. میں سوال کرتا ہوں. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن, ساتھ دیجئے گا, جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں, اب کتنے ایمان بچانے والے. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے. مقطع اللہ کرے ماجد یاد آئے جانے کے بعد. بھوکا رہ, بڑی دعاؤں سے نوازا آپ نے مجھے. بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے, ملاحظہ فرمائیں, بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے, ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں, ماجد ہم بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے, ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں. غزل کیسی لگی ذرا بتائیے.
اب فرمائش پوری کر دیتا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، بتائیے سب لوگ مادر۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ یہ نورانی لوگوں کا مجمع ہے، پیش کرتا ہوں، ذرا ایک آدھ فوٹو میرا کھینچ دیجیے کہ گھر جا کے جی جی اور وارث بھائی کا ضرور آنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ وراثت ہے، یہ ہمارے وارث ہیں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ملازم 2-3 منٹ ہے بات۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھک سر یہ میری شان نہیں ہے۔ آپ کا شہر، آپ کا شاعر، آپ کا شعر، قبلہ ہمارے سینئر علی گیری 95 میں نکل گیا۔ میر کو خدائے سخن کہتے ہیں، میر کے والد 72 نشتر مشہور ہیں، اتنے بڑے خدائے سخن کے 72 فوٹو کھینچا۔ اور مجھ جیسے گنہگار کا ایک شعر مشہور ہو جائے تو اور کیا چاہیے، جہاں میں دنیا میں نہیں گیا ہوں وہاں بھی میرا شعر ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ وارث بھائی شعر تو میرے بہت سارے ہیں، لیکن جو میں شعر پیش کر رہا ہوں یہ آپ کو ٹیلی ویژن کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں بہت کام آئے گا، اور اگر آپ پڑھیں تو میرے نام سے کئی لوگ میرا شعر پڑھتے ہیں، نام نہیں بتاتے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، کیا تاریخ ہے بھائی، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ وہ لوگ ہمیں وطن سے محبت کا درس دیتے ہیں جو وطن سے محبت کرتے ہی نہیں۔ الحمدللہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس دین میں اسلام میں وطن سے محبت نصف ایمان کا درجہ رکھتا ہے، لیکن دوستو نصف ایمان کا درجہ تو رکھتی ہے، لیکن شریعت نے کچھ حدود قائم کرتی ہے، لیمیٹیشنز قائم کرتی ہے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، کیا بات ہے بھائی، تجھ
کو میں خدا میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ منتظمین مشاعرہ کی طرف سے یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے منتظمین کی نظر کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بزرگوں کو اسلاف کو یاد کیا، سچ بولنے والوں کو مہمان خصوصی بنایا۔ دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ بھائی ڈاکٹر صاحب زندہ باد زندہ باد، دو چار ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، شوکت بھائی میری شال کا دوسرے کی اتری بھی نہ، دیکھیں اس طرح میں شاعر اپنے معاملات طے کرے، مذاق کیا ہے، محبت ہی سب کچھ۔ آخری شعر پڑھ کے واپس، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ لیجئے بھائی، شوکت علی صاحب نے بالکل سل پیک دے دیا، دیکھیں جی بھائی ذرا فوٹو کھینچنا جی، میرے لیے سنت کی بات ہے، وارث بھائی آداب، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ اب تو ایک شعر اور جی نہیں، دو چار امیدوں جی، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ کیا بات، دیکھیں 50 سال میں ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ اچھا سا شعر میں پڑھتا نہیں لیکن یہاں پڑھنے کو دل چاہتا، پھولوں کی جگہ جلتے ہوئے لفظ سجے ہیں، پھولوں کی جگہ جلتے ہوئے لفظ سجے میرا ہیں۔ خیال ہے ناظم مشاعرہ کی تعریف نہ کی جائے تو بے معنی ہونا ہوگا۔ بہت محنت کی آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت مشاعرے کی۔ پھولوں کی جگہ جلتے ہوئے لفظ سجے ہیں، اب میز پہ اخبار ہے گلدان نہیں ہے۔ پھولوں کی جگہ جلتے ہوئے لفظ سجے ہیں، اب میز پہ اخبار ہے گلدان نہیں ہے۔ ماجد ہے میرا شعر، میرے عہد کی تصویر، کیا بات ہے، حق ہے، ماجد ہے میرا شعر، میرے عہد کی تصویر، غالب کی غزل میر کا دیوان نہیں، غالب کی غزل میر کا دیوان نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے،